ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورۃ النساء آیت نمبر 137. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. ان آیات میں منافقین کا بیان ہے. سابقہ آیات میں حکم دیا گیا تھا کہ اے ایمان والو انصاف کو قائم کرو. جو پکے سچے مومن ہیں وہ تو انصاف پر قائم رہیں گے اور انصاف کو قائم رکھیں گے، اور جو منافقین ہیں وہ تو پہلے ہی راہ فرار اختیار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ انصاف پر قائم نہیں رہیں گے. تو ارشاد فرمائے ان الذین آمنوا، یقیناً کچھ لوگ ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر میں بڑھ گئے. لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ان کی مغفرت کریں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں. کچھ منافقین تو ایسے تھے جو شعوری منافق تھے، یعنی جن لوگوں نے نیت کر رکھی تھی کہ ہم ایمان ظاہر کریں گے پھر کافر ہو جائیں گے، پھر کفر کو ظاہر کریں گے، پھر ایمان کو ظاہر کریں گے، پھر کفر کو ظاہر کریں گے. اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ جو مومنین ہیں وہ دیکھیں اور وہ اس سے متاثر ہوں، ایمان والے متاثر ہوں، اور وہ بھی ان کے دلوں کے اندر بھی ایمان کی کمزوری پیدا ہو، اور وہ بھی ہماری طرح جیسے بھیڑ چال ہوتی ہے نا، بھیڑ ایک طرف کو چل پڑی تو بقیہ بھی چل پڑے، تو وہ بھی اس طرح بھیڑ چال میں ہماری طرح وہ بھی کافر ہو جائیں اور وہ بھی اسلام کو چھوڑیں. یعنی یہ ماحول بنے. یہ کیا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ پھر اسلام سے منہ نہیں موڑتا، تو ماحول بنے تھوڑا سا اسلام کو چھوڑنے کا. تو یہ ہے. تو ایسے جو شعوری منافق ہے وہ تو شروع سے ایمان والے بنے ہی نہیں ہیں نا، کیونکہ انہوں نے تو نیت کی نہیں ایمان لانے کی، ایمان کو ظاہر کیا ہے، ایمان لائے نہیں. اور کچھ ایسے ہوتے تھے کہ جو یہ سوچ کر مسلمان ہوئے کہ یہ تو پھولوں کی سیج ہے، یہاں تو فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن اسلام قبول کر کے پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو کانٹوں کا بستر ہے، یہاں تو تکالیف ہی تکالیف ہے. چنی گفتم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں. یہ کوئی آسان بات ہے؟ کم سے کم 5 نمازیں تو فرض ہیں، تو 5 نمازیں دن کے اندر ایسے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں کہ جن میں انسان کو ان نماز کی طرف آنا وہ بغیر اپنے نفس کے اوپر مشقت کو برداشت کیے ہو ہی نہیں سکتا. فجر کی نماز نیند کا بہترین وقت، اور گرمیوں کے اندر تو ساری رات نیند نہیں آتی اور یہی وقت ہوتا ہے نیند کے آنے کا. ظہر کے وقت جب تھوڑی سی دکانداری چلنے لگتی، گاہک نکلنے شروع ہوتے، تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. عصر کا وقت خوب پیک پر ہے، گاہکی خوب ریل پیل ہے بازار کے اندر، اب چھوڑ دو حکم ہے. مغرب کا وقت ہے، دن ڈھل رہا ہے، تو تھوڑی سی انسان کو محسوس ہو رہی ہے تھکاوٹ بھی، تو اب حکم ہے کہ چھوڑ دو دکانوں کو، چھوڑ دو کاروبار کو. اور عشاء کا وقت جب آدمی دکان بند کرنے لگتا ہے کہ گھر جاتا ہوں، نہاتا دھوتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، آرام کرتا ہوں، اس وقت حکم ہے کہ چلو نماز کے لیے. تو
یہ ایک ہی حکم نہیں ہے، بقیہ سارے احکام آپ دیکھیں کہ وہ آسان نہیں ہے پورے کرنے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز پڑھنا بڑی بھاری چیز ہے، ہاں مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے خشوع عطا فرما دیا ان کے لیے آسان ہے، بقیہ کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو وہ ایمان تو لائے تھے یہ سوچ کر کہ اسلام بڑا آسان ہے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو مشکل ہے تو وہ کافر ہو گئے۔ تو وہ ایمان تو صحیح لائے تھے، مومن تھے، لیکن پھر مرتد ہو گئے، پھر شرم دلائی گئی، پھر وہ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر برداشت نہ کر سکے مشقتیں، پھر کافر ہو گئے، اور پھر ایسے کافر ہوئے کہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، کفار کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو سب قسم کے منافقین اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ بقیہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہیں دیتے، راہ ہی نہیں دکھاتے، کیونکہ راہ جو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں وہ طلب پر دکھاتے ہیں۔ جب ایک بندہ اختیاری طور پر کفر کو پسند کر لے تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ یہ اسلام کی طرف آئے اور دوبارہ سے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہ لیں اس کی چاہت کے خلاف تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہ لے تو تم سب کو ہدایت دے دے۔ اگر اللہ چاہتا ہو ہدایت کو تو پھر کوئی ہدایت سے باہر رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ تو چونکہ ان کے اندر طلب نہیں ہے، گناہ کر کر کے دلوں کو سیاہ کر لیا، دنیا کو ترجیح دیا، دنیا کے نفعوں کو سامنے رکھا، تو جب ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے چاہ لیا کہ میں نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ تو بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، یہ سارے کفر کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ دنیاوی نفع کے لیے اور دنیاوی خوشخبریوں کے لیے، تو خوشخبریاں چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کو پھر خوشخبری دے دو، بأن لهم عذابا علیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تو چاہتے تھے مال و دولت کی خوشخبریاں، تو ان کو بتاؤ کہ ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اور دوست بنانے کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ دوست بنانے سے مراد قلبی محبت ہے، اور دوست بنانے سے مراد دلی دوست ہے۔ ایک ظاہری تعلق ہوتا ہے کہ آپ کے ادارے کے اندر کافر کام کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، غیر مسلم ہے، وہ کام کرتا ہے یا آپ کے ماتحت کام کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ چائے پی لیتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں بیٹھ کر، اس سے گپ شپ لگا لیتے ہیں، اس سے حال احوال پوچھ لیتے ہیں، اس کی کوئی خوشی ہو تو اس کو مبارکباد دے دیتے ہیں مذہبی خوشی کے علاوہ، اس کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کے دکھ درد میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی مالی ضرورت ہو تو آپ نفلی صدقہ دے دیتے ہیں یا قرض دے دیتے ہیں۔ اس دوستی سے مراد یہ والی دوستی نہیں ہے، اور اسلام اس سے نہیں روکتا۔ یہ تو ہمدردیاں ہیں، یہ تو آپ کی معاشرت ہے، یہ تو آپ کے حسن اخلاق ہے، ان سب کی اجازت ہے۔ عام طور پر نا ہمارے کنسپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ عیسائی جو ہوتا ہے عیسائی، تو وہ جس برتن میں کھا لے تو اس برتن کو 7 دفعہ دھونا چاہیے، وہ برتن ناپاک ہو گیا۔ اور اگر کوئی کسی کے ہاں کوڑا اٹھانے والا کوئی عیسائی آتا ہو اور وہ اس کا اکرام کرتا ہو، کوئی کھانا شانا کھلا دیتا ہو، تو اس کے لیے برتن ہی الگ رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ اسلام کا کنسپٹ نہیں ہے، اسلام یہ چیز نہیں کہتا۔ دیکھیے اگر کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی انسان، اور کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اگر اس کے ہاتھوں پر ظاہری ناپاکی نہیں ہے، اس کے ہاتھ ظاہری طور پر ناپاک نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ لگانے سے برتن کیسے ناپاک ہوں گے؟ برتن بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ تو اگر ظاہری ناپاکی ہے پھر وہ تو اگر مسلمان کے ہاتھوں پر ظاہری ناپاکی ہے تو اس سے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ اگر کوئی بھی کافر ہے وہ گلاس میں پانی پی لیتا ہے، پانی بچ جاتا ہے، پانی جھوٹا ہو جاتا ہے، تو وہ پانی پاک ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بھی کافر ہے۔
تو انسان کا جھوٹا پاک ہے اس کی عظمت کی وجہ سے. انسان کی انسان ہونا یہ بھی تو اس کے لیے ایک قابل تعظیم بات ہے. تو اس عظمت کی وجہ سے اس کا جھوٹا پاک ہے، یہ حکم ہے. لہٰذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اگلی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک پلیٹ کے اندر اگر کافر بھی لقمے لگا رہا ہے، آپ بھی لقمے لگا رہے ہیں، وہ بھی چاول کھا رہا ہے ہاتھ سے، آپ بھی چاول کھا رہے ہیں ہاتھ سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ لگانے سے بھی برتن ناپاک نہیں ہوا، اس کے کھانے سے یا اس کا لعاب لگنے سے برتن ناپاک نہیں ہوا، تو آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں. اچھا، اس سے اگلا مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کافر کے گھر سے کھانا، جیسے بعض دفعہ پڑوسی ہوتے ہیں، آپ کوئی چیز بھیج دیں تو بدلے میں وہ بھی بھیج دیتے ہیں. تو اگر آپ کو تسلی ہے کہ یہ لوگ ظاہری طور پر پاک صاف رہتے ہیں، یعنی برتن بھی دھوتے ہیں، ہاتھ بھی دھوتے ہیں، تو پھر وہ کوئی چیز پکا رہے ہیں، گوشت ہی پکا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہاں سارے مسلمانوں کی دکانیں ہیں، تو یہیں سے یہ گوشت خرید کر پکا رہے ہیں، کوئی الگ سے تو ذبح نہیں کر رہے. تو پھر وہ گوشت بھی، وہ سالن، وہ اس کی پکی ہوئی چیزیں وہ بھی پاک ہیں اور حلال ہیں، آپ کھا سکتے ہیں. کیونکہ ان کے اندر جو ناپاکی ہے وہ حکمی ناپاکی ہے، حکمن ناپاک ہے. اور حکمن ناپاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو وضو کی حاجت ہے تو وہ حکمن ناپاک ہے، یا کسی کو غسل کی حاجت ہے تو وہ حکمن ناپاک ہے. تو اگر غسل کی حاجت ہے لیکن ہاتھ اس کے پاک ہے ظاہری نجاست سے، منہ اس کا پاک ہے ظاہری نجاست سے، تو اس کا برتنوں کو ہاتھ لگانا یا اس کا کھانا پکانا، روٹی پکانا، یا اس کے لعاب کا لگ جانا، تو جیسے اس سے برتن ناپاک نہیں ہوتے، کھانا ناپاک نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کافر پکاتا ہے اور ظاہری ناپاکی سے وہ بچا ہوا ہے تو پھر اس کے پکانے سے یا ساتھ کھانے سے بھی برتن ناپاک نہیں ہوتے. تو بہرحال اس درجے کی جو معاشرت ہے اس سے منع نہیں کیا گیا، قلبی محبت سے منع کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ہنسنا بھی انسان کو اچھا لگتا ہے، آدمی اس کی طرح ہنسنے کی کوشش کرتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بات کرنے کا انداز بھی بندے کو اچھا لگتا ہے، اس کی طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرح کے کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے نظریات اور خیالات غیر شعوری طور پر اس کے بنتے چلے جاتے ہیں. مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ان نظریات کا فرق ہے، اور آپ کی جس نظریے والے سے دلچسپی اور قلبی محبت ہے آپ کا وہی خود بخود نظریہ. بہت سارے نظریات کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس مسلک والے یا مذہب والے کا کیا نظریہ ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا تو آپ بے سوچے سمجھے کہیں گے کہ ہاں میرا بھی یہ نظریہ ہے، کیونکہ میں اس مسلک والوں سے محبت کرتا ہوں، قلبی میرا لگاؤ ہے. تو یہ جو قلبی محبت ہے یہ کافر سے کرنے سے منع کیا گیا. تو منافقین یہ تھے کہ اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر یہ کافروں کو قلبی دوست بنا رہے ہیں. ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. تو اللہ جس کو چاہیں گے عزت دیں گے، اور ایسے ہی ہوا ہے، اللہ نے جس کو چاہا عزت دی. تو یہ کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ جہاں عزت ہے وہاں ہے. تو یہ منافقین کے کردار کو یہاں بیان کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مومن بنائے.